بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہوتا ایسے ہے کہ آج تک ہمیں یہ گلہ رہتا ہے کہ ہماری کوئی بات سیکرٹ نہیں رہتی. ہم میٹنگ کرتے ہیں لیکن آپ کے عوام کے نہیں، ہمارے جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اتنے زیادہ تعلقات ہیں کہ ابھی بات ہو رہی ہوتی تو بات باہر نکل آتی ہے. لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ اس مرتبہ آپ کے جو پنجے ہیں وہ پاکستان میں تو ہیں لیکن روس تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جو آپ نے خبریں دی ہیں ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کسی حد تک ہمیں فائدہ ہو گیا کہ خبر نکلی نہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو نیگوشیشن تھی وہ بڑی شاندار رہیں. لیکن کسی حد تک میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا تو پنجے ہر طرف دنیا میں گڑے ہوئے ہیں، تو یہ روس میں کیسے نہیں آپ پہنچ پائے. لیکن میں آپ کو اور آپ کے توسط سے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا روس کا دورہ جو ہے وہ بہت ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا ہے، اور اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روس کا دورہ یا دیگر جو دورے ہیں جن کا میں اب ہر ہفتے آپ کے سامنے لے کر آؤں گا کہ ہماری آذربائیجان سے کیا بات ہو رہی ہے، ہماری ترکمانستان سے کیا بات ہو رہی ہے، ہماری قازقستان سے کیا بات ہو رہی ہے، ہم کون کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور ایک ویکلی ڈی بریفنگ بھی کا سلسلہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. لیکن روس کا جانا اس لیے بہت اہم تھا کہ وزیر اعظم نے بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ دیکھو میرے ذہن کے اندر ایک خاکہ ہے، اور خاکہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر نوجوان جو باہر نکلتا ہے اسکول سے کالج سے اس کے پاس نوکری ہو. یہ ہے خاکہ. اور میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ یہ جو کارخانے آج بند ہو جاتے ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی کیپٹیو پاور، کبھی نان کیپٹیو پاور، یہ ایسا نہیں چلے گا. ان کارخانوں کی چمنیوں سے تو ہر وقت دھواں نکلنا چاہیے، کیونکہ اسی دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اور یہ جو کسان ہیں جو ہر مرتبہ ہم بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیزل ہے، ہارویسٹنگ کا موسم آ گیا ہے، نہیں ہے، فرٹیلائزر ہے یا نہیں ہے، فرٹیلائزر کتنا امپورٹ کرنا ہے، گندم میں ہم خود کفیل ہیں یا نہیں ہیں، یہ داستان اب ختم ہونی چاہیے. پاکستان کو زراعت میں خود کفیل ہونا ہوگا، یہ وزیر اعظم کا حکم ہے، ریزالو ہے. پاکستان کو آنے والے وقت میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں جن کا تعلق انڈسٹری سے ہے، ان کی چمنی سے ہر وقت دھواں، صاف دھواں، کلین سموک جو انوائرمنٹلی ساؤنڈ ہو، لیکن بہرحال ان کی چمنیاں اور ان کی مشینیں ہر دم چلنی چاہیے. اور ہمارے جتنے بچے چاہے وہ ہائی اسکول ختم کریں یعنی 10ویں جماعت پاس کریں اور 12ویں جماعت پاس کریں یا کالج کریں یا یونیورسٹی کریں، ہر ایک کے لیے نوکری ہونی چاہیے، ہر ایک کے لیے. یہ ہے حکم وزیر اعظم کا. اب ہمارے محکمے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر یہ ہے وہ ویژن جو ہم نے پورا کرنا ہے تو ہماری جو ترقی کی شرح ہے اس کو تو بڑھنا ہوگا نا. یہ 1-2% کہ ہم کبھی 0 پہ چلے گئے، کبھی 2 پہ آ گئے، یہ تو سب رکنا ہوگا. اور ایک سلیقے سے 5-6-7% کے اوپر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا ہوگا. معیشت بڑھے گی تو لوگوں کو نوکری ملے گی. اگر معیشت آگے نہیں بڑھے گی تو یہ تمام لوگ جن کی آنکھوں میں امیدیں ہیں، جب وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں یہ امیدیں لے کر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے محکمے یعنی پیٹرولیم اور گیس اور پاور اور انرجی کا اس سے کیا تعلق ہے. پوری دنیا میں ہر 1% معاشی ترقی کے لیے، اضافی 1% معاشی ترقی کے لیے 1.5 سے 2% زیادہ انرجی چاہیے. اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مختلف ممالک میں، بیکاز بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے انرجی انٹینسو ہوتے ہیں، بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انرجی انٹینسو نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں. مگر ہر 2 صورتوں میں ہر 1% جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم 1%، کم از کم جو بالکل جہاں پہ کوئی انرجی انٹینسو کام نہیں ہو رہا ہوتا،
آپ کو اضافی انرجی چاہیے، اضافی گیس چاہیے، پیٹرولیم چاہیے، ڈیزل چاہیے، بجلی چاہیے، اور زیادہ تر ممالک میں 1.5 سے 2%. یعنی اگر آپ نے 5 سے 6% ترقی کرنی ہے ملک نے ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے اور ماؤں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے، اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8-10% اضافہ کم از کم کرنا ہوگا. تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہیں، کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی. ارے بھائی، کیا آپ نے ترقی کے دروازے بند کر دیے تھے؟ آپ نے سوچا اب اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوگی؟ جو ہوا کچھ اس میں کووڈ نے حصہ ڈالا، کچھ کووڈ سے پہلے بھی حصہ ڈالا، مگر ہماری ترقی جو ہے وہ تک صفر پہ آ گئی. لیکن بغیر کسی پرانی حکومت کی بات کیے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انرجی چاہیے، ہمیں توانائی چاہیے. اور اگر ہمیں 5 سے 6% ہر سال ترقی کرنی ہے تو ہمیں 8 سے 10% ہر سال توانائی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی. اس وجہ سے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اب لاتا رہوں گا. آج میں آپ کے سامنے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر اعظم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی. چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1، روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا. کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے، ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں، اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو، بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا. یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہوئی ہے. دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے، جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، اور بالخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے، جس کی وجہ سے پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا، اور اتنا ہی ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے. تیسری چیز، اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو ایل این جی موجود نہیں تھی، کیونکہ ایل این جی کا پریشر بہت زیادہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک. ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے، اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے سب نے، پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین، یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی. ہم بھی بھولے پن میں ان کی بات مانتے رہے. تو پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلہ کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے، اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی ایل این جی خرید لی، لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے. تو وہ تمام تیل، وہ تمام ایل این جی، وہ تمام گیس جو ایک گلوبل فیبرک کا حصہ تھا، ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی، وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر، یعنی ایک پیوند بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک پہ. تو ان کا کوئلہ اور ہمارا کوئلہ کوئی جواب نہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا.
یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستانی عوام، پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے، ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے۔ تو جہاں پہ ان کے پاس ایل این جی کم تھی یا نہیں تھی، وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی، جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں، جن کے پاس کچھ ایل این جی موجود ہے، تو ان سے ہماری بات چیت ایل این جی کے لیے شروع ہو گئی۔ ان کی سرکار، روس کی سرکار جو ہے، وہ نئی ایل این جی کی ٹرینز لگا رہی ہے، یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں، اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریئلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل، پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع ایل این جی کے لیے، اور ان کی سرکاری جو ایل این جی کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہی نہیں صرف، یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا، آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ، ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر۔ کچھ ہمارے پرانے معاہدے جن کی، ان پہ میں کیا تبصرہ کروں مناسب نہیں، مگر بہرحال ہمارے معاہدے کچھ اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچول اگریمنٹس تو نہیں ہیں، مگر پر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے، تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں، کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں، ہم کمیٹڈ ہیں، ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے، اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے۔ تو 2 بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں، ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے ہیں، اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپڈ گیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی، ان پہ بھی گفتگو شروع ہو گئی۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشین وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں، ڈسکاؤنٹڈ کروڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانورسیشن شروع ہو گئی ہیں، ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں، اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن طے کیا تھا کہ بات ہوا میں معلق نہ رہ جائے۔ ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے، وہ جنوری کے مڈل میں آ رہا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل، ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی ایگزیکٹو سمری یا ان کا کوئی جو ایگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے۔ یہ تو رہ گئی ایک بات۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے، میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں، وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے ذخائر ہیں ہر سال 8, 9, 10%، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی کوئی ذخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں، مگر ہر سال ہمارا 8-9% ڈپلیشن ہو رہا ہے، یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کنوؤں سے نکلتی ہے وہ ہر سال 8 سے 10% کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سال اس کمی کے باوجود پورے نومبر کے اندر پچھلے سال سے ہم نے زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی۔ دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں، اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈپلیشن کے باوجود۔ ابھی ہم نے بڑے صاف، اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں، ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں، یا جس وقت چولہوں کے اندر گیس آنے کا پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے یا چولہے نہیں چلتے، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بھائی،
آپ کچھ بھی کریں، صبح 6 سے 9 بجے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. 12 سے 2 بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. اور 6 سے 9 بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے. یہ ہم نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے جس کو ہم روز ٹریک کر رہے ہیں. ایس ایم ایس لیول پہ ایس ایم ایس آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک میٹر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان پائپوں کے اندر سے کتنی گیس گزر رہی ہے. سیکٹری صاحب اور میں روز صبح ہم اٹھ کے ان پائپوں سے جو گیس گزر رہی ہوتی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ واقعی گیس گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی. مگر پچھلے سال سے ہم زیادہ گیس دے رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور ہمیں کمٹمنٹ ہے کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ جو اوقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو گھر میں کھانا وانا بنتا ہے، تو میں دوبارہ بتا دوں، صبح 6 سے 9 بجے تک، 12 سے 2 بجے دوپہر تک، اور رات کو 6 سے 9 گیس انشاءاللہ آئے گی. مگر ہمارے کچھ انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں جو پرانے ہیں، جو 2-3 مہینے میں نہیں ٹھیک ہو سکتے، کہ جو ہمارے جہاں پہ تو گیس شروع ہوتی وہاں پہ تو پورے پریشر سے آتی، مگر وہ علاقے جو دور افتادہ ہیں جہاں پہ پہنچتے گیس بہت کم رہ جاتی ہے، ان علاقوں کے اندر بعض مرتبہ کمی رہ جاتی ہے. یہ کمی پورا سال رہتی ہے، یہ سردیوں میں نہیں، سردیوں میں بڑھ جاتی ہے، مگر یہ کمی پورا سال رہتی ہے. تو ان کمپنیوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے تاکہ یہ کمی دور ہو. مگر اس دورانیے میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ گیس نہیں پہنچ پاتی، سارا سال نہیں پہنچ پاتی پریشر کی وجہ سے، وہاں پہ اضافی ایل پی جی دی جا رہی ہے. اور 20 سرکاری کمپنیاں جو ہیں، ایس ایس جی سی، پرل پارکو، پی ایس او، ایس این جی پی ایل، یہ 20,000 ٹن ماہانہ، اس سے بھی زیادہ ایل پی جی منگوا رہے ہیں ہر مہینے، تاکہ ان خاص علاقوں میں جہاں پہلے دکانیں نہیں تھیں، جہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں تھی. ایس این جی پی ایل تو کرتی نہیں تھی ڈسٹریبیوشن، ہم نے ان کی زبردستی شروع کروائی اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس وقت. تو ان علاقوں میں جہاں گیس نہیں ہے وہاں پہ ہم یہ ایل پی جی دے رہے ہیں. اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے 2 ملین پاؤنڈ کی ایل پی جی پاکستان کو مدد میں دینے کا اعلان کیا ہے، اور ہماری ان سے نیگوشیشنز مکمل ہو گئی ہیں. اور اس 20,000 ٹن کے علاوہ 2 ملین پاؤنڈز کی جو اضافی ایل پی جی ہے وہ انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر پاکستان میں آ جائے گی، تاکہ دسمبر کے مہینے میں جو ذرا سخت، دسمبر اور جنوری کے سخت مہینے ہوتے ہیں، ان میں بھی انتظام کیا جا سکے. تو 3 چیزیں بھائی: بہترین روس کا دورہ، نمبر 2 پوری کوشش کر رہے ہیں لوڈ مینجمنٹ کی اوقات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، طریقہ کار بھی مانیٹرنگ کا بتا دیا ہے. نمبر 3 ایل پی جی جو ہے اس کا انتظام کیا ہے، ہماری کمپنیوں نے ایل پی جی کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے، کچھ نے بڑھائی ہے، کچھ نے نہیں شروع کی ہے. اور 2 ملین پاؤنڈ کی اضافی ایل پی جی جو ہے اگلے 10 دن میں ہمیں ملے گی ایران سے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو اگر اتنا خفیہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا کیوں؟ یہ تو شکر کرے خفیہ تھا تو ہو گیا، ورنہ آپ نے تو اڑا دینا تھا ہمیں. نہیں، آن اے سیریس نوٹ، نہیں ایسی بات نہیں. شاید روس دور تھا، کچھ ہماری نیگوشیشنز چل رہی تھی، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی بات جب تک کنکلوڈ نہیں ہوتی، ہم لوگ ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہیں کرتے، تب تک کوئی ایسی بات نہ باہر نکلے جس سے نیگوشیشنز کو نقصان پہنچے. اس میں کوئی خفیہ نہیں تھا. اگر آپ وہاں پہ ہوتے یا پاکستان کے قریب ہوتا تو یقینی طور پہ آپ کو جیسے یہاں خبریں مل جاتی وہاں بھی مل جاتی. اس دفعہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا جی، آپ کو خبر غلط کہاں سے ملی؟ چلے خبر نہ ملنا تو ایک بات تھی، مگر یہ خبر غلط کہاں سے ملی؟ اور یہ خبر غلط رپورٹ کیسے ہو گئی؟ آپ ذرا جا کے اپنے ریسورسز ٹٹولیے جنہوں نے آپ کو یہ خبر دی. ابھی میں آتا ہوں، آپ کے حاضر ہوتا ہوں. لیکن یہ کچھ باتیں میں آپ سے کچھ ازراہ مذاق کر رہا ہوں، اس کو سیریسلی مت لیجیے گا. لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو خام تیل ہے اس میں کون سا لانگ ٹرم ہے بھائی؟
یا پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں، ڈیزل ہے یا گیسولین ہے، اس میں کیا لانگ ٹرم ہے؟ یا ایل این جی اگر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے مل جاتا ہے تو اس میں کیا لانگ ٹرم ہے؟ ہاں پائپ لائنیں کچھ لانگ ٹرم ہے، اور کچھ ایل این جی کے جو ہمارے انٹر گورنمنٹل اگریمنٹس ہونے ہیں وہ کچھ لانگ ٹرم ہے، ورنہ تو اس میں سے کچھ لانگ ٹرم نہیں جو جتنا میں نے آپ کو کہا ہے اٹس ہیئر اینڈ ناؤ. ذوالفقار برمانی. صاحب میرا سوال یہی ہے کہ یہ واضح جتنے بھی آپ نے بتائے گیس ڈیزل اور پام تیل کے حوالے سے، اس میں ٹائم فریم آپ نے نہیں بتایا کہ ٹائم فریم بتا تو دیا. ٹائم فریم ابھی واضح آپ نے نہیں کیا، اور ساتھ میں یہ کہ جو ایران سے جو مل رہا ہے وہ تھوڑا دوبارہ اگر بتائیے گا کہ ایران سے کتنا، اور یہ گیس پائپ لائن واضح جو پہلے زرداری صاحب حکومت میں ہو چکا تھا، اس کے علاوہ یہ چیز ہے یا اسی میں یہ شامل ہے؟ جی دیکھیے، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ کچھ انٹر حکومتوں کے درمیان، ذرا ایک سیکنڈ دیجیے گا پلیز. حکومتوں کے درمیان میں جو معاہدے ہیں ان کو عملی شکل دینے میں جتنا 1-2-4 ہفتے، میں نے تو آپ کو ڈیڈ لائن بھی بتا دی ہے کہ ہم بات کر کے آئے ہیں کہ جنوری میں ان کا ایک کمیشن یہاں پہ ان کے وزراء کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم ان کو کچھ شکل ایسی دے دی جائے کہ اس کے بعد آنے والے وقت میں ہم تیل اور خام تیل تو لے سکیں، ڈیزل لے سکیں، پیٹرول لے سکیں، خام تیل لے سکیں. تو اس میں تو ہمیں نہیں کوئی نظر آ رہا کوئی بھی لانگ ٹرم چیز، کوئی اسپیسیفک چیز. جب کانٹریکٹ بالکل سائن ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ ٹائم فریم ہے، مگر ابھی وہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ڈیڈ لائن بتا دی کہ جنوری میں وہ آ رہے ہیں اور اس وقت تک اس کو شکل دینی ہوگی. دوسرا آپ نے کیا بات کی؟ ایران نہیں، اس کا ایران پائپ لائن سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو انسانی ہمدردی پہ 2 ملین یوروز کی وہ دی ہے پاکستان کو ایل پی جی سردیوں، کیونکہ شدت بہت زیادہ ہے سردیوں میں، اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بھی موجودہ حالات میں کافی تباہی بھی آئی ہے. تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ اضافی ایل پی جی آ رہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی پائپ لائن سے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے روس کے جو خام تیل ہے اس کی قیمت $7 بیرل وہاں لگائی جا رہی ہے، تو پاکستان میں کتنے ملے گا؟ جی وہ تفصیلات ساری جو ہیں، اب جب وہ ہماری طرف سے ایک کمپنی نامینیٹ ہوگی، ان کی طرف سے ایک کمپنی نامینیٹ ہوگی، تو یہ تمام کمرشل تفصیلات کہ کتنے کی ملے گی، کس وقت ملے گی، کس پورٹ پہ آئے گی، یہ تمام تفصیلات ابھی طے ہوں گی. جی السلام علیکم چینل 5 سے سر یہ پوچھنا تھا کہ ابھی کل کیا ہوگا، پچھلا کیا ہوا تھا، آج کا جو ہے مہنگائی کا ایک ایشو ہے اور پیٹرولیم کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ابھی ایک رواج ہو گیا کیونکہ کروڈ آئل جو کہ سستا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی کسٹمر نہیں آیا. اور دوسرا آپ کو لگتا ہے سر کہ اسی حالات پہ اگر الیکشن کہیں نہ کہیں سے آ جائے تو آپ لوگ سر اس میں آسانی چلے جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو آپ نے آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب تھا مضمر، کہ اگر یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں، اگر ان میں سے کچھ بھی ہو جائیں، 2/3 بھی ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ توانائی کی قیمت کم ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی کم ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو سہولت ملے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن میں جائیں گے تو اللہ کامیابی دیں گے. تو یہ سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال میں ہی تھا. کوئی ایک آدھ چیز چھوڑ دیتے تو میں کہیں بھول بھلائیوں میں کھو جاتا، لیکن آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی تمام جواب دے دیے. دیکھیں الیکشن سے غرض نہیں ہے، ہم اپنے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فرض ہے ملک بچانا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کہ کوئی اللہ بہت کامیابی سے نواز رہے ہیں ہمیں، لیکن ہم ایک ایک کر کے آگے چل رہے ہیں. ہر جگہ جاتے ہیں، آپ کو آ کے بتاتے ہیں. ابھی میں آپ کو آذربائیجان میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ہے، ترکمانستان میں کیا کیا ہے، قازقستان میں کیا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا، لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، اور باقی عوام کی عدالت ہے. عوام ہمیں چاہیں گے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، عوام نہیں چاہیں گے تو ہم آ نہیں سکتے. تو وہ تو عوام کی عدالت ہے، جیسے کھلے گی پتہ چل جائے. ملک صحیح صاحب بول ٹی وی سے. مصدق ملک صاحب، پہلے تو آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ ایک اچھا آپ نے وعدہ کیا. سر پوچھنا یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ہے ہمیشہ آپ نے یہی کہا کہ رشیا جو ہے وہ ہمیں تیل اور گیس کے حوالے سے کوئی آفر نہیں دی. پھر آپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم نے خط لکھا ہے، خط کا جواب بھی نہیں دیا ہے. یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم آپ گئے، جا کے معاہدہ بھی کیا اور رشیا نے تمام جو ہے ایگریمنٹس بھی کر دی؟ اور دوسرا سر
देखें वो इधर भी कुछ वो नाराज़ हो रहे हैं बहुत लोग यहाँ पे इस तरह। ठीक है, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुबारकबाद दी। एक यकदम क्या हुआ है, यकदम हुकूमत बदली और क्या हुआ है, हुकूमत बदली मुआहदे हो गए, जहाँ पे जा रहे हैं यही हो रहा है। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं पिछले 3 साल में कुछ नहीं हुआ, हुकूमतों का नाम लेना मायूब है, लेकिन आप यकीन माने जहाँ जाते हैं वहाँ पे 2 सवाल होते हैं। एक, पिछले 3 साल कुछ नहीं हुआ, हमारे सवालात का जवाब भी नहीं दिया गया। और ऐसे लगता था कि जो इस इब्तदाई तौर पे जो मैंने आपको बताया उसकी वजह ये थी कि शायद दीगर ममालिक जो हैं वो भी दिल हार चुके हैं कि ये शायद नॉन सीरियस से लोग हैं, ये शायद बातें करते फिर फॉलो अप नहीं करते। और हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है क्योंकि पिछली हुकूमत का अपना मिजाज था, हमारा थोड़ा मुख्तलिफ है, ज़रा ज़्यादा बेचारा ग्राउंडेड सा अंदाज़ है, तो हम चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं। और हमें कोई ऐसी एरोगेंस नहीं है, हम जाते हैं और बिल्कुल जैसे आपके साथ बात कर रहे हैं इसी तरह उनके साथ बात करते हैं। ना हमें किसी से दबने की ज़रूरत है, ना हमें किसी को दबाने की ज़रूरत है। भाई हमें तेल चाहिए, आपने तेल बेचना है, हम तेल ख़रीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, अब इसमें दबने दबाने की क्या बात है। तो जितना आप चीज़ों को सिंपल रखें और जितना आप जाके इंटेग्रिटी के साथ फॉलो अप भी करें और मुआहदे भी करें, उतनी अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे, और यही हम कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, किसी हद तक एक है क्लाउड कि शायद ये मुल्क नॉन सीरियस है, और उसकी वजह हर एक यही कहते हैं कि हम 3 साल से इतने ख़त लिखे, 3 साल से ये हुआ। जो मैंने आपको पहले बात की थी, आप मेरी मत सुने, जो यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था ईरान के सफ़ीर का, आप वो इंटरव्यू दोबारा चला लें। मुझसे आप क्यों पूछते हैं कि पहले क्या हुआ था? आपको किसी कागज़ में नज़र आया कोई पहले मुआहदा? किसी जगह पे कोई कागज़ था? किसी सफ़ीर ने आपको आके कहा? लेकिन अब कोशिश की है, 2-4 महीने लगे हैं, तो बात खुल गई है, हर तरफ खुलती चली जा रही। जो मेहनत करेंगे तो काम होता चला जाएगा। मतलब ये कहें कि अभी चंद दिन पहले खबर थी कि रूस ने ये कंसेशन रेट के लिए हमें गैस देने की इनकार की है, चीज़ें। और दूसरा ये जो बातें वही मटेरियलाइज हो जाएंगे इलेक्शन तक। और तीसरा ये है कि थेफ्ट केसेस गैस के बहुत सामने आ रहे हैं, इसी से भी क्या करें? दोबारा से शुरू करें। पहला सवाल क्या था? हाँ, मुआहदे हैं? नहीं, मैंने तो आपको आपके सामने सारी बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने यही बताने के लिए कंसेशनल रेट्स के ऊपर हमें जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की तारीख जिस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहेंगे आइन के मुताबिक, आपने पढ़ा ही होगा आइन, तो उसमें सिर्फ ये हक दिया गया वज़ीर आज़म को कि जब वो समझें वक्त से पहले अगर चाहें तो इलेक्शन करवा सकते हैं। इस वक्त वो चाह नहीं रहे, तो जब चाहेंगे करवा लेंगे, अभी वो चाह नहीं रहे। तो अभी तो ऐसा ही लगता है कि जो मुअय्यना मुद्दत है वो पूरी करेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अच्छा मुसद्दिक साहब, ये बताइए कि जो रूस से आप सस्ता तेल ले रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट आवाम पर आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आलमी मंडियों में तेल सस्ता है, लेकिन पाकिस्तान में वो प्राइसेस बरकरार है। दूसरा ये कि पहले कहा जाता था कि क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास रिफाइनरीज नहीं, तो अभी वो रिफाइन हो सकेंगे? जी, एक तो ये है कि रूस में बहुत से क्रूड होते हैं, जो हमने उनसे गुफ्तगू की है वो स्वीट क्रूड की, स्वीट लाइट क्रूड की है। तो वहाँ पे 8-10 किस्म के मुख्तलिफ क्रूड हैं, जिनमें ज़्यादातर हैवी क्रूड है। हैवी क्रूड का मतलब होता है उसमें सल्फ़र ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की रिफ़ाइनरी, जब कोई रिफ़ाइनरी बनती है तो उसका पहले से आप समझ लें कि वो रिफ़ाइनरी क्रूड के हवाले से बनती है। तो पाकिस्तान की रिफ़ाइनरीज लाइट क्रूड्स के लिए बनी हुई हैं। तो जिस चीज़ की हम बात करके आए हैं वो रूस का वो लाइट क्रूड है, जो हम इंशाल्लाह डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे। हमने अपनी रिफ़ाइनरी से जाने से पहले गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था, एक रिफ़ाइनरी ने कहा कि वो 40-50% ले सकते हैं, बाकियों ने कहा वो 20-30% ले सकते हैं। उनके एसेज वगैरह हमने मंगवा लिए हैं, वो फैक्ट्रियों में यहाँ पे रिफ़ाइनरीज़ में भेज देंगे। और इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको रेंज बताई है मिक्स करके बाकी मुख्तलिफ क्रूड्स के साथ 50% तक एक रिफ़ाइनरी में और बाकी रिफ़ाइनरीज़ में 20 से 30% तक कम अज़ कम इस्तेमाल अभी हमें बताया गया किया जा सकता है। जी, आवाम तक नहीं पहुँचेगा तो किस तक पहुँचेगा, कहाँ जाएगा ये? आवाम तक, आवाम के लिए तो कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं सब। जी, वो तमाम तरीका एक जी जी दूसरी ये बात है कि आपने सबसे पहले आते ही कहा कि आप लोगों के पास जो सीक्रेट था वो इस दफा
नहीं हाँ सोर्सेज जो बाहर नहीं है, तो क्यों नहीं, अगर इतनी अच्छी पेशरफ्त हो रही है तो हुकूमत उसको हाईलाइट कर रही है, आपके पास क्यों नहीं इस तरह की कोई मीडिया टीम कि वो अच्छी चीज को जो है वो कम से कम मीडिया तक तो दे, एनर्जी सेक्टर के जो बीट रिपोर्टर्स हैं उन तक तो पहुंचाइए, दोनों सेक्टर्स में भाई। एक तो दोनों में जो है वो जी हाँ, एक तो आपका कुछ भी जो है वो सब जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बताते हैं। एक तो आप इतने मुशाक हैं कि हमें उम्मीद रहती है कि हम जितना मर्जी छुपाएं आप कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है आप पे जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम बात कर रहे होते हैं तो बाहर टीवी पे आप टिकर चला देते हैं। नहीं, लेकिन ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और दूसरी बात भी आपकी बरहक है, और मैंने आपको कहा कि मैं कम अज़ कम आई हैव रिजॉल्व कि हर 10 दिन 12-15 दिन के बाद तमाम जो बीट रिपोर्टर्स हैं मैं उनको बुला के उनको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और वक्तन फ़वक्तन उनसे गाइडेंस भी लूँगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपका हाथ नब्ज़ पे होता है आवाम की। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, एंड यू वुड सी कि हम इसको तब्दील करेंगे। दूसरी आपने जो कहा ना कि वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच, देखें वी वर इन द मिडल ऑफ निगोशिएशंस। हमारे लिए मुफीद नहीं था कि ख़बरें बाहर जाएँ, हमारे लिए बिल्कुल मुफीद नहीं था। अगरचे ख़बरें यहाँ पे जो लगीं वो जैसे भी लगी, कुछ सही कुछ गलत, हमेशा इसी तरह होता है। अगर हम ना खबर दे रहे हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन उसका हमें एडवांटेज हो गया क्योंकि हम बड़ी क्वाइटली और डिस्क्रीटली अपनी 2-1 दिन की जो हमारी 3 दिन की निगोशिएशंस थी उसमें हम आगे बढ़ पाए। क्योंकि बाज़ मरतबा कोई ऐसी खबर लगती है कि चीज़ पोलराइज हो जाती है, एक दिन एक बात हो रही है, उस दिन शाम को लग गई, अगले दिन की सारी गुफ्तगू जो है वो उसकी नज़र हो जाती है। तो ये अच्छा हुआ कि क्वाइटली हम एक डिस्क्रीट तरीके से, एक अच्छे तरीके से, उसमें कोई चीज़ सीक्रेट नहीं थी। जब मैं डिस्क्रीट कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ ये कि बग़ैर किसी बाहर शोर के जिसमें आधी बातें सच और आधी गलत हों, हम लोग अपना मुआहिदा कर पाए। जी, वो तय किया जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये 2-3-4 चीज़ें जो हैं, तमाम कीमतें, अभी तो हमने प्रिंसिपल सिर्फ तय की हैं, वो तमाम तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। जी जल्द जी जल्द बिल्कुल। देखिए हमारा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है और हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए गुफ्तगू तो उनसे करनी है और कर रहे हैं और करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। आपके सामने वो भी ले आएंगे जैसे उस पर भी होगी तरक्की हमारी। देखिए हमारा सिलसिला ये है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी कैद में आएँ, किसी सेंक्शन में आ जाएं, किसी इकोनॉमिक स्ट्रेस में आ जाएं। लेकिन बहुत से ममालिक जो हैं वो एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं और उन्होंने लीगल तरीक़ाकार जो हैं आपस में तय किए हैं बैठ के, जिसके ज़रिए वो ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें भी वो तमाम इनोवेटिव तरीके जो अबव बोर्ड हों उनको सबको देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि अगर हम क्या कर सकते हैं, रादर देन कि क्या वजह है कि नहीं कर सकते। बस फ़र्क पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में ये है कि वो कहते थे हम आपको बताते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किन तरीक़ाकार के ज़रिए ये हो सकता है जो अबव बोर्ड और लीगल है। दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि गेट एक ओपन हुआ है, आप लोगों ने कोशिश की है, नेगोशिएशन का आगाज हुआ है। अब ये बताएं कि रूस से जो आप इस वक्त बातचीत चल रही है वो नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि जनवरी में आपने कहा कि रूस के जो एनर्जी मिनिस्टर है वो आएंगे, उसके बाद जो फ्यूल आएगा उसका एग्रीमेंट होने के चांसेस है। और जो LNG की आपने बात की है वो प्राइवेट सेक्टर से जो नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट के कारखाने वो लगेंगे तो फिर आप लोगों को सस्ती LNG मिलेगी। तो दोनों बातें थोड़ी आगे चली गई। अब पाकिस्तान जो इस वक्त सीजन है उसमें पाकिस्तान को जो मौजूद LNG है, गैस है, उसके इजाज़त होना पड़ेगा। आप ये बताइए कि आपने कितने कार्गो जो रूस की प्राइवेट कंपनियां हैं या जो हुकूमत को कितने कार्गो ऑफर की जानी चाहिए, एक। और दूसरा जो सस्ता गैस है, तेल हमें मिलेगा, क्रूड ऑयल, इसका गल्फ मार्केट पे कितना इम्पैक्ट आएगा? क्या वहाँ पर पाकिस्तान को बार्गेनिंग की पोजीशन में आ जाएगा? नहीं, इसमें ये इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं। और इतने बड़े प्लेयर हैं, 1-2 कार्गोज से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 कार्गो यहाँ चले गए या 1 कार्गो यहाँ आ गया। ये तो एक अजीब सी बात है कि इतने बड़े ममालिक जो हैं वो 2 कार्गोज़ के लिए उनकी वो हिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है और कतन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरा आपका क्या सवाल था? हाँ नहीं, कार्गोज़ अभी मैंने बताया आपको, तफसीलात तय होंगी। वो हम अपनी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट करेंगे, वो अपनी तरफ से एक कंपनी नॉमिनेट करेंगे, वो बैठ के करेंगी। मगर मैं आपको ये बता दूं कि वो ऐसा नहीं कोई एक आध
یہ بڑا کانٹریکٹ ہے اور گفتگو جو ہے وہ بڑی اس کے پیرائے بڑے وسیع تھے اور بڑے میکرو لیول پہ تھے. اس وجہ سے انشاءاللہ جو بھی ہم کانٹریکٹ کریں گے وہ کوئی ڈنکی ٹوائے کانٹریکٹ نہیں ہے. اسرار صاحب دی نیوز سے سر میں پوچھنا چاہتا پچھلے سال جب ہمارے رپورٹس پہ پیٹرولیم سیکٹر کے 23 بلین سم تک کے جو آئی تو ابھی جو ہم رشیا کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں آپ کتنے پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی طرف شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل پلیئر بھی اس میں ہے جو آپ کو ون وے ادر وے آپ کو پریشر ظاہر بات ہے ہر گورنمنٹ اس طرح پریشر کرتے ہیں اس طریقے سے اس کا کیا ہوگا اسپیشلی ایران کے بارے میں کوشچن ہوا ہے جو 2008 میں سائن کیا ہم نے تو اس پہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے تو اس پہ کوئی جی طریقہ جی آئی تھنک آپ کے سوالات جو ہیں بہت اسٹریٹجک اور بہت اہم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ کار دیکھیں میں نے آپ کو بار بار کہا کہ سب کچھ جو ہوگا اسے ابو بورڈ ہونا ہوگا اور جو انٹرنیشنل لیگل فریم ورک ہے اس کے مطابق ہم لے کر چلیں گے. بین الاقوامی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا انٹرسٹ تو واچ آؤٹ کرنا اپنے بچوں کا انٹرسٹ واچ آؤٹ کرنا تو ہمارا فرض ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر روسی تیل جو ہے وہ یورپ جا رہا ہے اور اگر روسی پائپ لائنوں سے گیس ابھی تک یورپ میں جا رہی تو بھائی پاکستان میں کیا ہے ایسی بات کہ یورپ خود آپ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں خود وہاں پہ گیس جا رہی تو پاکستان کیوں نہیں تھوڑی گیس آ سکتی ہے LNG کیوں نہیں آ سکتی یا تھوڑا پٹرول کیوں نہیں آ سکتا یا تھوڑا خام تیل کیوں نہیں آ سکتا. تو مگر وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ بٹوین ناؤ اینڈ دا 20th of January 23rd شاید ان کا ڈیلیگیشن اراؤنڈ دیٹ ٹائم وڈ کم وہ تمام تفصیلات اس دوران میں طے کی جائیں گی. آخری سوال چاچا کے امام پروگرام میں خاتون کے بعد سے سر آپ نے بڑی اچھی بات کی جو عمران صاحب کی بات کی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کی ذخائر کو آپ آئی بہت اچھا یا خطہ پروار میں بے اتنا ذخائر ہے قدرتی وسائل کے لیکن ان کی طرف تو دوسری چیزیں آ رہی ہے پانی کے لیے لوگ کو کھولتے ہیں تو اندر سے گیس نکلتی ہے پیٹرول نکلتا ہے. ہمیں بھی بتائیں کدھر نکلے. آپ کریں آپ کریں تو آپ کو ساری چیزیں لا لو ٹھیک 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 نہیں بڑا آپ کا نمبر 2 آپ یہ کر دیجیے کہ OGDC ہے جو کہ حکومت پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے لیکن وہاں بیٹھی ہوئی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے اشتہارات اپنے نمبر پہ چاہ رہے ہیں PNG نمبر پہ نمبر 3 آپ سے عرض کیجیے کہ SDPL والے 40% کمیشن لے کے اشتہار کرے گا اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے اشتہار بند کر دیے تو یہ اس پر ہم کر دیا. اشتہاروں کے لیے تو آپ کو میرے دوست بتائیں گے یا ہماری وزارت بتائے گی جس سے میں آپ کو جو آپ کا پہلا سوال آپ کا بہت اہم ہے. ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ میں ماضی میں دیکھیں تو خان صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا تھا وہ یہ اتنی بجلی تو قطر کی گیس